نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں، اپنی حفظ و امان میں، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی 255 کے ترجمہ، تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی 255 آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کی تفسیر تھوڑی سی آج لمبی ہوگی کیونکہ یہ ذرا طویل آیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ ایک اور بات کہ آپ کوشش کیجیے گا یہ تفسیر جو ہے، یہ آیت کی تفسیر آپ آخر تک سنیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ الہ کیوں ہے۔ یہ آیت جو ہے اللہ کے الہ ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں ان کو آپ سنیے اور سمجھیے کہ اللہ الہ کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، لا نہیں، تأخذہ پکڑتی اس کو سنتوں اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من کون ہے، ذلذی وہ، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ ہی اس کے اذن سے، اجازت سے، یعنی کہ یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا جو ما بینا ایدیہم جو اس کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو اس کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ ہی اس کے علم سے، الا مگر، بما ساتھ اس کے جو شاء وہ چاہے، وسیع وسیع ہے، کرسی السماواتی اس کی کرسی آسمانوں میں، والارض اور زمین پر، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہوا اور وہ، العلی وہ بلند ہے، العظیم عظیم ہے، بے شک۔ ہر نماز کے بعد بات کیے بغیر سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے جو کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو کوشش کیجیے کہ اپنی صبح شام کے اذکار میں اور ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے۔ صبح کی دعاؤں میں، رات کو سوتے وقت بستر میں، شام کی دعاؤں میں الگ الگ ہے، یعنی 10 سے زائد بار تو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے گا کہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ آیت الکرسی ان آیتوں میں سے ہے جس میں سے اردو کے 10 جملے نکلتے ہیں، یعنی اس میں 10 کوماز اگر لگائیں گے نا تو ایک آیت پوری ہے۔ 30ویں پارے کی 3 صورتوں کے برابر یہ ایک آیت ہے۔ آپ آزما لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح باسم ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ ان تینوں صورتوں کو بھی لکھیں تو جتنی جگہ میں وہ تینوں صورتیں آئیں گی نا کم از کم اتنے میں یہ ایک آیت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ جو وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے۔ پہلی بات، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم کرنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ حاوی ہے اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند اور عظیم ہے۔
یہ دیکھیں پورے 10 جملے اور مکمل جملے ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں چاہتی پورے جملے میں 2 باتیں پوری ہیں اور اگر ان کو 2 بار ملائیں مزید گنیں تو 12-13 آیت بھی بنتے ہیں 10 جملے، ٹھیک ہے. اللہ کی شان میں ہے 10 جملے، اللہ کا تعارف. دیکھیں آیت الکرسی صرف یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کیا نہیں ہے. مشرکین مکہ، مشرکین عرب اپنی ساری گمراہیوں کے باوجود اللہ کو تسلیم کرتے تھے. اہل کتاب تو اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھتے تھے، اور اللہ کا اقتدار اور اس کا ایمان ایک مسلمہ بات ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ مت کہیں کہ اسلام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تصور دیا، یہ تصور ڈے 1 سے موجود تھا، ٹھیک ہے. تو پھر فرق کیا پڑا؟ سنیں، یعنی قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اللہ ہے، وہ تو آپ کی فطرت بھی آپ کو بتاتی ہے، اور وہ تو آپ کو آپ کی عقل بھی بتاتی ہے، وہ تو دنیا کا ہر مذہب آپ کو بتاتا ہے. قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی یہ طویل آیت ہے، اس کا پیئر کون سا ہے؟ قرآن میں ہر چیز جو ہے تقریباً پیئر میں ہے، اور وہ ہے آخری صورتوں میں سے ایک صورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا احد. یعنی ایکویویلنٹ ہے، برابر ہے یہ سورہ اخلاص کے معنی اور مضمون کے اعتبار سے. اب گڑبڑ کیا کی لوگوں نے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک شروع کر دیا. یعنی نصارہ نے غلط کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہیں شریک کر دیا. مشرکین مکہ نے تو اللہ کی الوہیت میں تو اللہ کی پناہ حد ہی ختم کر دی، ٹھیک ہے. 360 بت، لات، منات، نصر، یغوث اور عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر یہود اپنے دعوے توحید کے باوجود شرک کرتے رہے، اپنے ربیوں کو اللہ کے حکم میں شریک کر دیا. یہ تو ہم شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں نا، سورہ فاتحہ کی آیتوں میں ایاک نعبد سے یہ مضمون چل رہا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا اللہ لا الہ الا ہوا، تو اب الہ کیا ہے؟ غور سے سنیں، آج پھر آپ کی میری تجدید ایمان ہے. کیا کرنا ہے آگے پڑھ کر؟ اگر اللہ سے تعلق ہی نہ جڑے، دل ہی نہیں کھل رہے ہمارے، ہم نے کیا کرنا ہے آگے جا کر؟ ہمارا تو دین کے ساتھ تعلق پر فخر اور آنکھیں ہی نہیں اونچی ہو رہی. ابھی بھی شرمسار ہیں اپنے دین پر ہم، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا الہ معبود کو کہتے ہیں، حاکم حقیقی کو کہتے ہیں، وہ ذات جس کی محبت عبودیت کا عنوان بن جائے. یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت کا نہ سوچے بندہ. اور اسی طرح سے الہ وہ ہستی ہے جس کو حاضر میں بھی اور غائب میں بھی پکارا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے. اللہ رب العزت کو اکیلے میں پکاریں، لوگوں میں پکاریں، رات میں پکاریں، دن میں پکاریں. تو لا الہ الا ہوا کہہ کر اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی محبت سے تمہارے دل آباد رہنے چاہیے. وہی ہے جس کا خوف اور جس کی ناراضگی کا اندیشہ زندگی میں ہلچل مچا دے، اور وہی ہستی جس کے سامنے دستے سوال پھیلے، اور وہ ہے جس سے تنہائیوں میں عز و نیاز مندی کی جائے. ٹھیک ہے. اب ذرا خود کو ٹٹولیں، خود سے پوچھیں کیا ہے میرے لیے اللہ کا یہ مقام کہ ساری عظمتوں کا حقیقی مالک جو ہے وہ میں اللہ کو سمجھتی ہوں؟ کیا میرا سر صرف اس کے آگے جھکتا ہے؟ کیا غیر مشروط اطاعت کرتی ہوں میں اللہ کی؟ کیا آئین اور قانون دینے کا حق صرف اللہ کو دیتی ہوں؟ کیا اللہ کی عظمت میرے دل و دماغ اور سوچوں پر چھائی ہوئی ہے؟ اور یاد رکھیں یہ ہے وہ کلمہ جس پر دنیا میں ہمیشہ جنگی ہوئی. لا الہ الا اللہ کا اختلاف ہے باطل. جو لوگ یہ تمام حقوق اللہ کے لیے سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ پھر کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ کسی بادشاہ، کسی آمر، کسی سربراہ کے آگے سر جھکا دیں. وہ کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایسا آئین یا قانون پاس ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے کسی قانون سے آگے ٹکرائے. ٹھیک ہے. پھر لوگ خوش نہیں ہوتے آپ سے، ایسے لوگوں سے. بلکہ دیکھیں لوگوں نے بہت ساروں کو خوش رکھا ہوا، اس کو بھی تو اس کو بھی، کبھی خاندان والوں کو خوش، سسرال کو، کبھی اللہ کو بھی. عمرے پر جائیں گے تو اللہ کو خوش کریں گے، 30 روزے رکھیں گے اللہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جمعہ پڑھنے جائیں گے اللہ خوش ہو جائے گا. یہ جو بیچ کی ہیں نا ایچیاں بیچیاں، یہ دور ہوتی ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ. ایسے بندوں کی نگاہوں میں نا کوئی جچتا نہیں ہے، کوئی سجتا نہیں ہے، کوئی اپنا لگتا نہیں ہے انہیں. وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کے جسم کے 1 انچ، 1 ناخن اور 1 بال پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا قانون لگ جائے. اور ابھی تو صرف ایک جملے کو دیکھیں نا، اللہ لا الہ الا ہوا، وہ بھی ابھی پورا نہیں دیکھا. آگے الحی القیوم.
اپنے دل کو بنائیں. وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑنے والا بھی تو ایک گروہ ہو نا، سمجھوتوں والے تو بہت ہی ہیں، کمپرومائزنگ تو بڑے مسلمان ہیں، تو لہٰذا اپنے رب سے پیار کریں. ٹھیک ہے. ابھی کیا لگ رہا ہے کمی ہے یا نہیں؟ خود کو ٹٹولیں. اللہ کے اور اپنے انسانی معاملات کے بیچ میں گھپلے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ہم سمجھے ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدری، اوپری باتیں ہیں، اوپرے دیندار ہیں، ہم اوپرے مسلمان ہیں. یہ سارے کپڑے اتر جانے ہیں قیامت کے دن. یاد رکھیے گا ہماری اصل دکھے گی. اپنے اندر ذرا جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ لفظ سن کر کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے؟ کوئی حرکت ہوتی ہے آپ کے دل میں؟ آگے الحی القیوم، اللہ کا تعارف بھی ہے. اور اب یہ جو نام آ رہے ہیں نا اللہ کے، یہ اللہ کے الہ ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھیں. ہم نے کہا کہ وہ الہ ہے، سب کچھ ہے، جو تھام لے، جو مشکلوں میں ساتھ دے، جسے دعائیں مانگی جائیں. تو پھر اس کی صفات کے پتوں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پیاز چھیلتے جائیں گے نا تو پھر اس کے ایک پت کے بعد اگلا پت آتا ہے، پھر ایک اور، پھر ایک اور اسی طرح. تو اللہ کے لفظ میں جو کچھ آ گیا. اب سب سے پہلی صفات کیا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جسے جو الحیو ہے. ٹھیک ہے. الحی ہے، ازل سے ہے، اب تک رہے گا، جسے کبھی موت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ موت کا خالق بھی وہی ہے. جان لیں موت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور موت آنا مخلوق کی صفت ہے، اللہ مخلوق نہیں خالق ہے. اور ساتھ ہی قیوم کو دیکھیں تو قیوم وہ ذات ہے جو خود اپنے بل پر قائم ہو، دوسروں کے قیام اور بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کو اپنے یعنی خود کو قائم رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی تعریف کو لگائیں دنیا کی ہر چیز پہ. ٹھیک ہے. کائنات کی ہر چیز اپنی زندگی اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے. تو پھر القیوم وہ ہے کہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اپنی زندگی اور بقا کے لیے جس کی محتاج ہو. مثلا جسے وہ وجود ہے وہ وجود میں آئے، جسے وہ ختم کرے وہ ختم ہو جائے، جس کے وجود پانے کے بعد اگر اس کے زندہ رہنے کے امکانات وہ مہیا نہ کرے تو وہ موت کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے. الحی اور القیوم جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور ایک چیلنج بھی ہے. دنیا بھر کے مشرکوں نے جن قوتوں کو اللہ کے برابر شریک کیا ہے نا، ان میں کوئی بھی نہ تو ہمیشہ سے تھا اور نہ ہمیشہ رہے گا، اور نہ وہ دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے. دیکھیں عیسائی تو خود مانتے ہیں کہ جیسس جو ہے ان کو کروسیفائی کیا گیا. تو اگر جیسس جو ہیں سیویئر ہوتے، ٹھیک ہے، بچانے والے ہوتے، تو سب سے پہلے خود کو بچاتے. آج یہی غلطی مسلمان کرتے ہیں. ان قبروں پر جا کر گھنٹوں ضائع کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ قبر والا صاحب اختیار ہے، مجھے بیٹا دے گا، میرے میاں کی جاب لگ جائے گی. لیکن یہ تو پوچھیں کہ وہ مٹی ہٹا کر قبر سے باہر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی ذات الحی القیوم ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا اس نام پر عمل کیا ہوگا؟ میرا اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ تو پھر اس کا جواب اپنی زندگی اسی کے نام لگا دیں اور اس کے دین کو قائم کریں جو القیوم ہے. اور لا تاخذو سنۃ ولا نوم، دو درجے ہیں نیند کے، ایک ہے سنا اور ایک ہے نوم. اور سنا ہے غفلت کے معنوں میں اونگ آنا، اور نوم ہے نیند یا سونا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. اس کو کیا کرنا؟ دیکھیں نیند موت کی بہن ہے. تھکن کے ساتھ نیند ہے، اور بہت ہی گہری نیند جو ہے نا اس کا آخری نتیجہ موت ہے. اللہ نہ تھکتا ہے نہ کچھ، کیونکہ آگے آ رہا ہے ولا یؤودہ حفظہما. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دو نقص ہیں، کمزوریاں ہیں یا ویکنیس ہیں. ٹھیک ہے. یہ دو نقص ہیں، اوپر اللہ کی دو صفات ہیں الحی القیوم، یہ پازیٹیو صفات ہیں. اور اب کہہ دیا کہ اللہ رب العزت میں کوئی نیگیٹو چیز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نیند کا آغاز اونگ سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا نوم سے ہوتی ہے. غفلت کی دو ایسی کیفیات ہیں کہ اگر آپ کائنات کو دو شیشے کی بوتلوں سے تصور کریں نا، ایک شیشے کا آسمان اور ایک زمین، اور اللہ کو اونگ آ جائے تو وہ دونوں بوتلیں آپس میں بج جائیں گی اور ٹوٹ جائیں گی. ٹھیک ہے. اب آپ کا میرا عمل، ہم کتنا اللہ کے لیے جاگتے ہیں ذرا سوچیں تو صحیح. ہمیں تو تھوڑا سا جاگنا پڑ جائے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے کائنات کی حفاظت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ رکھا ہوا ہے. ہم سب اپنی زندگی کی بقا کے لیے اللہ کے آگے مجبور ہیں. تو اللہ جب ہمارے لیے نہیں سوتا تو کیا ہم اس کے لیے جاگتے ہیں؟ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، یہ ہے وہ جملہ جو آپ کا سر کھڑا کر دیتا ہے نا وہ میرے ساتھ جس کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں. آپ دیکھیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی تھوڑی سی دولت پہ کتنا کرتی ہے، بچے ماں باپ کی طاقت پر کرتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے؟ تو ذرا سوچیں کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اسی کا ہے سب کچھ،
جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں نا میرا ہے، مثلا میرا فون میرا ہے، مگر آپ کیا اس کو گرنے سے بچا سکتے ہیں؟ اسی طرح میری گاڑی، میں اس کو ٹکرانے سے بھی نہیں بچا سکتی۔ اور مزے کی بات کہ میرے بچے بھی میرے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہ میری بات مانیں۔ اللہ کا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے بھی اسی کا اور ملکیت بھی، اور پھر اسی کا قلم بھی سب پر چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے سب پر، ٹھیک ہے۔ اور جس کی حفاظت اور نگرانی کی وجہ سے آج ساری کائنات زندگی کے مزے لوٹ رہی ہے نا، اور بے دریغ اپنے معمولات سر انجام دے رہی ہے، جس کو آپ کہہ لیں نا آٹو سبمیشن پر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا یہ بات مناسب نہیں کہ سب کا پھر ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو جا کر اللہ کے عرش میں سجدے میں چلا جاتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر اس کے فیصلے کی قطعی آخری، اس کے حکم اٹل، ٹھیک ہے، اس کی بات حرف آخر اپنے اوپر ذرا لے کر تو دیکھیں، شرم آئے گی۔ جو چیزیں اپنی کہتے ہیں نا وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ لہو میں کیا کیا آتا ہے، اس لہو میں بھی آتی ہوں، ایک چھوٹی سی ہستی، اور پھر میں بھی اسی کی ہوں۔ یہ بات ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، تو پھر کیا میں خود کو اس کا سمجھتی ہوں؟ تو پھر اتنے بڑے کو چھوڑ کر ہم کرنے والے اور بگڑی بنانے والے کے پیچھے بھاگیں تو شرک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کائنات میں۔ اور پھر آپ کبھی غریب نہیں ہو سکتے اگر آپ اللہ سے جڑ گئے۔ آپ ایک دفعہ اللہ کے بن کے تو دکھائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا۔ یہ منظر، یہ مقام بڑی دیر سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جو گھر سے کہہ کر جاتے تھے نا، ایگزیکٹلی ان کے ساتھ وہی ہوتا تھا۔ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، ہم بیکار لوگ ہیں، کبھی نہ کہیں گے مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا، یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ کہیں کہ ابھی تک میں نے مانگا ہی نہیں ٹھیک طرح سے۔ یہ تو بڑے عیب کی بات ہے کہ آپ مانگیں اور کوئی دے نا۔ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے بہن بھائی یا کسی رشتہ دار کے پاس ہے اور آپ ان سے مانگیں تو وہ چاہتے نہ چاہتے یا محبت میں آپ کو ضرور دے گا، اور اگر وہ نہ دے تو آپ کے دل میں ہمیشہ یہ بات یہ گرا رہے گی کہ میں نے اس سے فلاں وقت میں مانگا تھا اور انہوں نے نہیں دیا، تو یہ تو عیب ہے نا، نہ دینا۔ تو جب آپ کوئی دعا مانگیں کبھی نہ کہیں کہ میری پوری نہیں ہوتی، اللہ پر صرف نظر لگائیں۔ صحابہ کرام ادھر سے مانگتے تھے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کہتے تھے کن، بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے، پھر مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ مانگ لیا تو مل جائے گا، اس لیے سوچ کر مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، ڈر لگنا چاہیے اس بات سے کہ میں نے جو مانگا ہے اللہ کہے گا کہ جو مانگا تھا بھگتو، اور جو مانگتے ہیں بعد میں بھگت نہیں سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی تھی، پھر برداشت نہیں کر سکی۔ مکہ والوں نے مانگا تھا کہ نبی آ جائے، مدینہ کے یہود نے مانگا تھا نبی، لیکن تقاضے پورے نہیں کر سکے، تو پھر بڑی مار پڑتی ہے بندے کو، نعمت نہ ہو نا ترستے رہ جائیں، شکر کریں، نعمت مل گئی اور آپ چوڑے ہو گئے، بڑی سخت مار پڑے گی، اور یہ دنیا میں 98% لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب نہیں ہوتا تو در کے لگ بن جاتے ہیں، اور اس کے اور جب مل جاتا ہے تو سلسلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ ہے کوئی جو زبان کھول سکے اس کے سامنے؟ کائنات کی ایک ایک چیز تو اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، اس کے ہر حکم کو ماننے کی پابند ہے، وہ ہستی اللہ کی، جس کی صرف اسی کی مانی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مطاع مطلق، یعنی جس ہستی کی ہر بات مانی جاتی ہے وہ صرف اللہ ہے، اور ایسی صورت میں کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی سفارش کے لیے زبان نہیں کھول سکتا، باقی باتیں تو بات کی ہیں، اور اس سے اللہ کی عظمت اور کبریائی بھی مراد ہے۔ تو اللہ کے سامنے نہ دنیا میں کسی کی چلی ہے اور نہ آخرت میں چلے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ شفاعت کا وہ تصور جس نے آج قوموں کو تباہ کر کے رکھا ہے وہ یہ ہے من مرضی، کہتے ہیں کہ آج جو مرضی کر لو، کل اللہ کے سامنے اپنے کچھ بزرگوں کو پیش کریں گے اور پھر وہ ہمارے معاملے میں اللہ سے کچھ بھاؤ تاؤ کریں گے، کبھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں کسی کے نام پر، اور کئی لوگوں نے تو کائنات کے مظاہر کو پوجا، سورج چاند ستارے، کیوں پوجتے تھے لوگ ان کو؟ آپ کو پتہ ہے؟ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے آگے جا کر ہماری سفارش کریں گے کیونکہ یہ اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ دیکھیں بعض مسلمانوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھا دیا، ساری زندگی نبی کی سنتوں پر عمل کوئی نہیں کیا، جس دین کی بلندی کی خاطر نبی نے اتنی مشکلات اتنی تکلیفیں برداشت کی، اس دین کی خاطر کبھی کچھ نہیں کیا، اور امید لگا دی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں۔
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پپھی بیٹی سے کہا تھا کہ تم اپنے ساتھ ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کے جانا، اگر تم نے نافرمانی کی ٹھیک ہے تو میں وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک موقع پر آپ نے یہی کہا تھا کہ جب حضرت عائشہ نے بڑے پیار سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے، مراد یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے پیار ہی بڑا ہے تو وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں، مگر 3 مقام ایسے ہیں لا یذکر احد احد، کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا، اور اس میں ایک عند المیزان عند الحساب، نامہ اعمال تلیں گے، حساب ہوگا، اور پل صراط کے وقت نہیں وہاں کسی کی سفارش چلے گی تو کیا بات ہو جائے گی اپنی مرضی سے۔ اور آپ دیکھیں لوگوں نے کس کس کو سوچا، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین، فرشتے، مشرکین مکہ کا ایک پورا قبیلہ تھا جو فرشتوں سے شفاعت کی امید لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں سفارش ہے، حکم نہیں ہے، کر لیں آپ سفارش، نہیں مانی جائے گی تو پھر کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی سفارش اور آخرت کی سفارش، ان دونوں میں فرق ہے۔ دنیا میں سفارش کام نکلوانے سے پہلے کی جاتی ہے، جبکہ آخرت میں سفارش بعد میں ہوگی، بعد میں فیصلے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر باپ بچے کو مارنا نہیں چاہتا اور کسی بات پر ڈرانا چاہتا ہے اور وہ بیوی کو پہلے ہی اشارہ کر دیتا ہے کہ جب میں اسے مارنے لگوں تو تم پہلے ہی آ کے اسے بچا لینا، تو میں کہہ دوں گا کہ اچھا جی تم کہہ رہی ہو نا، میں اس کو چھوڑنے لگا ہوں، ورنہ میں نے اسے مارنا تھا۔ اب ایگزیکٹلی یہی کہانی ہوتی ہے، بچے سے کوئی پوچھے نا کیا ہوا، کہے گا ابو مجھے مارنے لگے تھے، امی نے بیچ میں آ کر ابو سے چھڑوا دیا، لیکن اصل میں کیا تھا، ابو مارنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ تو صرف ڈرانا چاہ رہے تھے۔ تو اگر اللہ پکڑنا چاہے گا نا تو نبی بھی نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ جملہ، یہ شعر کبھی نہ پڑھے نعتوں میں کہ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد، اور محمد کے چھڑائے کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ آپ نے اللہ کے نبی کو اختیار زیادہ نہیں دے دیا اللہ سے، اور وہاں بولے گا کون، ادھر سیدھی سیدھی باتیں ہونی ہیں، یہ ادھر ادھر کی ہینکیاں پینکیاں یہ سب جو ہے نا یہ وہاں نہیں چلنا۔ تو فرمایا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ کی مرضی کے بغیر وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ باقی یہ ایک پورا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، قرآن کی صورتیں بھی سفارش کریں گی، درود شریف جو کثرت سے پڑھا جاتا ہے یہ انسان کے لیے ایک سفارش بنے گا، اور پھر ایک شفاعت کبریٰ ہے۔ قیامت کے دن صرف حساب ہی شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور پھر اللہ کے نبی کے ذریعے شفاعت کبریٰ ہوگی، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں اور ہر بندہ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبا ہو۔ یہ انتہائی ہولناک وقت ہوگا، بے چینی کی کیفیت، نفسا نفسی، ہر بندہ اپنا رزلٹ سننے کے لیے پریشان، اور کوئی حساب ہی نہیں شروع ہو رہا۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے اولو العزم پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے، صرف اللہ سے یہ کہہ دیں کہ حساب شروع کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کھڑکی تو کھل جائے تاکہ انتظار تو لگے کہ ہماری باری آنی ہے، لیکن سب خوف زدہ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نا نا نا، میں نے تو درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے تو اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے جھوٹ بول دیا تھا زندگی میں ایک دفعہ۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری قوم نے مجھے خدا بنا لیا تھا، آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ گناہ جو معاف کر دیے انہیں کہیں اسی پر ہماری نہ پکڑ ہو جائے۔ اور بالآخر لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھیں گے اور پھر کہیں گے کہ چلو، اور میں جا کر، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں جا کر اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھوں گا، اور میں اس وقت اللہ کی ثنا ویسے ہی کروں گا جیسے مجھے سکھائی جائے گی، اور آج مجھے نہیں پتا کہ میں کیا پڑھوں گا اس وقت، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا میرا سر سجدے میں رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آواز دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیں جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے کہ سب امتوں کا حساب کریں، اور پھر اللہ کے نبی کی اس شفاعت سے لوگ انتظار کی اذیت سے بچیں گے۔ دیکھیں اللہ کے نبی بھی اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا میں شفاعت کروں، تو کیا امتیوں کے لیے کچھ نہیں ہے؟ پہلی سفارش آپ کی کیا ہوگی کہ حساب شروع کریں، اور دوسری سفارش کیا ہوگی کہ اگر کسی کو جہنم میں بھیجا جانا ہے تو اس کو جنت میں بھیجا جائے، وہ الگ سفارش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ دیکھیں ایک اور کانسیپٹ سمجھیں، سفارش کے لیے کچھ نہ کچھ قابلیت تو ہونی چاہیے نا۔ ایک مثال سے سمجھیں، 2 لوگ ہیں، دونوں نے ماسٹر کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور دونوں کسی کالج میں لیکچرار کا جو ہے وہ جاب چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کی سفارش ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ جاب اس شخص کو ملے جس کی سفارش ہو، لیکن اگر 2 میں سے
ایک شخص جس نے میٹرک کیا ہوا ہے اور کبھی کالج گیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کبھی اس نے کالج کی شکل ہی نہیں دیکھی، تو کیا اس کی سفارش جو ہے وہ کوئی کرے گا؟ اور اگر اس شخص کی سفارش ہو گئی تو اس کالج کے اسٹوڈنٹس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو سفارش کے لیے کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ضروری ہے. اور دوسری بات کہ کب کریں گے. اور یاد رکھیں کہ سفارش سے ضروری نہیں کہ لوگ جنت میں صرف جائیں، بہت سے لوگ جہنم سے نکالے بھی جائیں گے سفارش کی وجہ سے. تو کیا ہم تیار ہیں کچھ عرصہ جلنے کے لیے؟ یعنی سفارش سے تو لوگوں کو جہنم سے بھی نکالا جائے گا. تو یہ شفاعت کا غلط تصور ہے جس نے آج ہمیں بے عمل کر دی ہے. پھر آگے دیکھیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ جانتا ہے جو آگے ہے جو پیچھے ہے، اور ان کی معلومات یعنی یہ اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے سوائے اتنا جو وہ چاہے. اب اس کو سمجھیں ذرا سا. سفارش اور شفاعت کے اوپر بات ہو رہی تھی نا. کوئی شخص امیجنیشن میں لائیں، ایک ملازم ہے، اس سے کوئی جرم ہو جائے اور پولیس اس کو پکڑ کر لے جائے. اب کوئی ایسا شخص ڈھونڈتا ہے جو اس کی سفارش کرے، کوئی پرانا افسر وغیرہ جس کے ہاں اس نے پہلے کبھی کام کیا تھا. اب وہ افسر جا کر اس کی سفارش کرتا ہے تھانے میں اور کہتا ہے کہ جی یہ بندہ بڑا اچھا ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا ہوا ہے، تو آپ اسے چھوڑ دیں، اب یہ غلطی نہیں کرے گا. اب پولیس والا اگر اس کی فائل کھول کر اسے دکھائے اور کہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پچھلے 2 سالوں میں کتنے قتل کیے ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں، تو پھر کیا؟ اب وہ افسر کہے گا کہ جناب میں تو اس سے پچھلے 2-4 سالوں سے نہیں ملا ہوا، ٹھیک ہے، تو میرے علم میں یہ سب نہیں تھا، تو آپ مجھے چھوڑ دیں، اس کے ساتھ جو آپ نے معاملہ کرنا ہے وہ کر لیں. تو کیا قیامت کے دن ہم کوئی ایسی امید رکھیں گے نعوذ باللہ غلط کاموں، کبیرہ گناہ اور ایسے معاملات کی وجہ سے اللہ کے سامنے نبی کو شرمندہ کریں گے؟ تو یاد رکھیں ضروری ہے کہ جو سفارش کرے وہ آپ کے حالات کو بھی جانتا ہو. یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کا تو دل کے اندر اٹھنے والے خیال اور ارادے کا بھی پتہ ہے. وسیع کرسی السماوات والارض. اس کی کرسی نے سنبھال لیا آسمان اور زمینوں میں. یہ ہے وہ لفظ جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اور ساتھ ہی کہہ دیا ولا یؤودہ حفظہما، اس کو ان کی حفاظت تک آتی نہیں. اب کرسی کیا ہے؟ پہلی بات میرے آپ کے لیے یہ غیب کی بات ہے، بس کرسی کرسی ہے، لیکن اس کو دنیا کی کرسیوں سے نہیں جوڑیے گا جیسی کرسیوں پر ہم بیٹھتے ہیں. کیسی کرسی ہے؟ کوئی شاہی کرسی ہے؟ نہیں ہے، وہ ہے. بہت سارے اقوال ہیں جس کا خلاصہ کر لینا آپ، صرف خلاصہ میں کہہ رہی ہوں. تو کرسی صرف ایک فٹ سٹیپ ہے عرش کے آگے، ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کا فٹ سٹیپ ہے. آپ دیکھیں نا کسی کو اسٹیج پر چڑھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے فٹ سٹیپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کرسی اتنی بڑی ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بڑے سے میدان میں چھلا پھینک دیا جائے تو چھلا تو نظر نہیں آئے گا نا، تو چھوٹی سی انگوٹھی ہے، تو عرش کے مقابلے میں کرسی ایک چھلا ہے. تو کرسی کتنی ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض. تو پھر عرش کتنا بڑا ہو. ہے میرے آپ کے دماغ میں اتنی طاقت کہ اس کرسی کے بارے میں سوچ سکیں؟ تو اللہ کی کرسی ویسی ہی ہے جیسی اللہ نے کہہ دیا. میں نے آپ نے اس بات پر زیادہ بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہی بہتر ہے. اور لیسا کمثلہ، اللہ کے لیے تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نہ بادشاہ ہے نہ درباری ہیں لوگ، بس وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ ہی اللہ ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں سوچنا چاہیے. ہم کتنی جلدی تھکتے ہیں. اب اس میں میرا آپ کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خود کو تھکا دیں، کھپا دیں. اور ہم کتنی جلدی تھک جاتے ہیں. اللہ تو آج تک ہمیں کھلاتے پلاتے نہیں تھکا. تو پھر آگے دیکھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. 25 نام اور صفات آپ نے اللہ تعالیٰ کی پڑھ لی ہیں اس آیت میں. بڑا بھی ہے، بلند بھی ہے. اس کی قدرت، اس کی وسعتیں، اس کے علم کی لامحدودیت ہے. اس کو اپنی عقل کے پیمانوں سے نہ پہچانو. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین نہیں کریں گے نا، شرک کے کانٹے ہمارے رستوں سے نہیں نکلیں گے. ہم اللہ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تشبیہیں دیتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی لوگوں سے چھوٹے چھوٹے کام نکلوانے کے لیے کسی نہ کسی کو بیچ میں تو ڈالنا پڑتا ہے. تو مجھے تو آیت الکرسی کو پڑھ کر واقعی لگ رہا ہے کہ اللہ ہم تو تیری وسعتوں کو پا ہی نہیں سکتے. یہ ہماری وسعت سے باہر کی بات ہے. تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیری قدرت کو پہچان سکیں. آمین. اچھا اب ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی، اس سے پیچھے کیا آیت تھی بھلا؟ خرچ کرو. بتا دیا کس کے رستے میں خرچ کرو. اب ذرا سا اس کو اس آیت سے جوڑتے ہیں. یہ بتائیں اتنی بڑی ہستی، 25 خوبیاں جو ہم نے ادھر پڑھ لی ہیں ایسی ہستی کے راستے میں، اگر آپ کو مجھے کچھ خرچ کرنے کو کہا جائے تو کیا خرچ کریں گے؟ خود سے پوچھیں یہ سوال. اب کبھی مجھے اللہ کے نام پر خرچ کرنا پڑے تو کیا کروں گی؟ چھوٹی سی مثال لیں آپ. کسی غریب رشتہ دار کے گھر جانا ہو، اس سے ملنا ہو، اس کے اسٹینڈرڈ کا کوئی ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے نا. امیر رشتہ دار ہوں تو اس کا اسٹینڈرڈ ذرا اونچا رکھیں گے.
ٹھیک ہے نا. اور اگر شہر کی کوئی مشہور شخصیت کے گھر جانا ہو شادی میں، کیا دیں گے؟ یاد رکھیں کہ جب تک اللہ آپ کی نظروں میں آپ سے بڑا نہیں ہوگا نا، آپ نہیں اس کی مانیں گے. اور آپ اپنے نہیں رہتے جب آپ کو آیت الکرسی سمجھ آ جاتی ہے. فقیر، درویش، اندر کا فقیر ہونا بندہ تو باہر پہننا اوڑھنا یہ سب نہیں چکتا، کیونکہ اس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کہ میں ہوں کیا. وما علینا الا البلاغ. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی تفسیر تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ یہ کافی لمبی آیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ وہی بات کہ ہمیں اللہ، جب تک ہم اللہ کو اپنے آپ سے بڑا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں اپنا الہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.